میری ساری دی ساری امت جنت دے اندر جائے گی الا من ابا، جن نے انکار کر دیتا وہ جنت دے اندر نہیں جائے گا۔ کہ علاوہ من ابا، صحابہ پوچھتے نے پیارے آقا دی دسو تے زینا انکار کون کرے گا؟ فرمایا جن نے من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جن نے میری سنت کی تابعداری کر لئی، جن نے میری اطاعت کر لئی، وہ میرے نال جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔ تے جن نے انکار کیتا وہ بندہ ہے جن نے میری نافرمانی کی، جن نے میری اطاعت نہ کی، انہیں جنت تو جان تو انکار کر دیتا۔ اے ان لوگاں دا تذکرہ ہے اور صحیح بخاری دی روایت ہے کہ جن نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گل من لئی، پیارے آقا دے نقشے قدم تے چل پیا، وہ جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور جن نے انکار کر دیتا وہ جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا۔ رب دا قرآن بول کے جواب دیندا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، سورۃ احزاب جا کے مطالعہ کر لے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اس دن تیرا قیامت کا دن ہوئے گا۔ مولا کریم جڑے گستاخیاں کردے رہے، جڑے اپنے سرداراں دیاں گلاں مندے رہے، جڑے میرے نبی دیاں گلاں نو پیچھے سٹدے رہے، اللہ انہاں دے چہرے نو جہنم دے اندر پھینکے گا۔ اور اس ویلے او کہیں گے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، اور لوگ کہیں گے پیارے رب جی اسی اپنے سرداراں دیاں گلاں مندے رہے، اسی اپنے وڈیریاں دیاں گلاں مندے رہے، انہاں نے سانو سارے نو پٹھے رستے لا دیتا ہے، انہاں نے سانو بڑکا دیتا ہے۔ اج او سارے گمراہی دے اندر جا رہے نے۔ مسلمانوں اے قرآن جڑیاں گلاں کر رہا ہے وہ واضح اور سچیاں گلاں کر رہا ہے۔ اگر دنیا تے رہ کے کلمہ پڑھ کے اسی اپنے نبی دی شان دی حفاظت نہیں کر سکتے تے سانو مسلمان ہون دا کوئی حق نہیں۔ اسی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھیا ہے۔ آنا سورہ نساء دے اندر تینوں لے جاواں، رب دا قرآن بول کر کے جواب دیندا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ
کہ کل قیامت کا دن ہوئے گا جدو انبیاء جنت اندر جا رہے ہوں گے، صدیقین جنت اندر جا رہے ہوں گے، صالحین جنت اندر جا رہے ہوں گے، شہداء جنت اندر جا رہے ہوں گے، تے میرے اللہ فرماندے نے میں تینوں ان سارے دا ساتھ نصیب فرما دیاں گا۔ سبحان اللہ۔ تے اتھے جڑا مفسرین نے شان نزول ذکر کیتا ہے، مفسرین لکھ دے نے کہ ایک بندہ بہت ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کردا تے ایک دن تشریف لے کر کے آیا تے آ کے کہن لگا آقا جی میں تہاڈے نال بڑی محبت کرنا، گھر دے اندر جانا وا، بال بچے ویکھنا وا، گھر والی نوں ویکھنا وا، لیکن دل نوں سکون نہیں ملدا، پھر دل کردا ہے میں تہاڈی خدمت دے اندر حاضر ہو جاواں تے آقا جی تانوں ویکھ کے میرے دل نوں سکون ملدا ہے، پر میں سوچنا کہ جدوں میں بھی مر جانا ہے تسی بھی مر جانا ہے، اس دنیا تو ٹر جانا ہے تے اللہ دے رسول جی تسی جنت دے اندر اچھیاں اچھیاں لوگاں دے نال ہونا ہے، تسی بڑے بڑے انبیاء کرام دے نال ہونا ہے تے اللہ دے رسول جی اسی تہاڈے نال کیویں میں پہنچ سکدا وا؟ تے پیارے آقا فرماندے نے کہ جیڑا جیندے نال محبت کردا ہے کل قیامت والے دن تو اندے نال ہی ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے میری اور تیری مسلمانہ شان ہے، اے شان ساری کلمے دی وجہ تو ملی ہے۔ اے او لوگ جنہاں نے اللہ دے رسول دی اطاعت کیتی، اللہ نے انہاں نوں مرتبہ تے شان تے مقام عطا فرمایا ہے۔ آخونا حدیث مبارکہ دے اندر میں پڑھ کے آیا، صحیح البخاری دی روایت ہے، آپ فرماندے نے لا یؤمن احدکم، توجہ میرے ادھر چھڑ دیو جو ہون دیا ہے، آواز نہیں آندی میری آواز سے پہنچتی پئی ہے نا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بندہ کدے بھی مومن نہیں ہو سکتا، اس ویلے تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جدوں اپنی اولاد اپنے والدین تے ساری دنیا نالوں ود کے میرے نال محبت نہ کر لے، او بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پیارے آقا علیہ السلام دے نال جا رہے نے، ہتھاں دے وچ ہاتھ دے پیارے آقا پوچھ دے نے عمر تو میرے نال کنی کو محبت کرنا ہے؟ عمر پیارے بولے اللہ دے رسول جی میں تاٹے نال سب تو زیادہ محبت کرنا، لیکن اپنی جان نالوں ود کے محبت نہیں کرتا۔ میرے پیارے حبیب بولے عمر تیرا ایمان نامکمل ہے، تیرا ایمان ہے مکمل نہیں ہویا۔ پیارے عمر بولے اللہ دے رسول جی میں تاٹے نال اپنی جان نالوں ود کے پیار کرنا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر ہن تیرا ایمان مکمل ہویا ہے، سبحان اللہ۔ تیری اور میری ایمان دی کسوٹی دے ہے کہ جدوں تک پیارے آقا علیہ السلام نہ اپنی جان نالوں ود کے محبت نہیں کرے گا تیرا میرا ایمان اللہ نو بھی قبول نہیں تے اللہ دے رسول نو بھی قبول نہیں۔ تے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بولے یا
صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. پیارے جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے میں مغرب پھریا میں مشرق پھریا لیکن مینوں پیارے آقا علیہ السلام دیا حسین تے خوبصورت چہرہ نہیں نظر آیا. اوے لوگو اوے کلمہ پڑھن والے ہو اے جیڑے یہود آج میرے آقا دی شان دے اندر گستاخی کر رہے ہیں آج میرے آقا علیہ السلام دیا تصویراں بنا کر کے انہاں دی نمائش دا اعلان کر چکے نے. اللہ انہاں یہودیاں نوں نیست و نبود فرما اور انہاں نوں دنیا واسطے نشانہ عبرت بنا دے. اے پیارے جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا علیہ السلام دی شان بیان کر دے نے. ادھر میرے پیارے آقا علیہ السلام دا پیارا جا صحابی دربار نبوی دا نعت خوائے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بولے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آقا علیہ السلام دی شان بیان کر دینے کہہ دینے آقا جی میری اس آنکھ نے آج تک تاڑے جیا حسین نہیں دیکھیا اور نہ ہی تو آٹے جیا حسین کسے ماں نے جمنا ہے. سبحان اللہ. خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. اے ایسی ذات جڑی ہر عیب تو پاکے جڑی ہر نقص تو پاکے اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں پاک اور صاف پیدا فرمایا ہے. انج لگدا ہے جویں میرے پیارے نبی اپنی مرضی نال پیدا ہوئے ہو. سبحان اللہ. تے پھر میں کیوں نہ کہہ دیا اہل دل تڑپ کے بولیا محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو قسمت میں جنت نہ ہوگی. کرے جو اطاعت محمد کی دل سے صلی اللہ علیہ وسلم کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیرو مرشد کی حاجت نہ ہوگی. بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد سے جسے عقیدت نہ ہوگی. صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال پیار نہیں میں اور تو بھٹکتے رہیں گے. محبت بڑی اہم اور بہت عمدہ چیز ہے. آج اگر دنیاوی لحاظ نال محبت دی مثال نو تولیا جائے ناپیا جائے آج انسان محبوب واسطے کی کچھ کر جاندے. کوئی آندا ہے تے تیرے واسطے آسمان تو چند تارے توڑ لیا وا. کوئی آنکھے میں تیرے واسطے سورج لے آوا. جدوں انسان دی محبت دی انتہا ہے لیکن میرے پیارے آقا علیہ السلام دی محبت وہ ہے چند دے اندر تے داغ ہے لیکن میرے نبی دا چہرہ چند کو بھی صاف ہے. اس تے نال محبت دا کی تقاضا ہونا چاہیے اور جیڑا میارے آقا علیہ السلام دی شان اندر گستاخی کرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ موتی گردن نو جدا کر دے وہ واجب القتل کاٹ دیں گے وہ ہاتھ جو مٹائے
جو مٹائے نام محمد کا چوم لیں گے وہ قلم جو لکھے نام محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنی پیاری ہے وہ زبان جو لیتی ہے نام محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. آج ساڑھے اندر مسلمانوں اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے جو اس دور کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر سی. صحیح البخاری رقم الحدیث 2510. دوسرا رقم الحدیث 3000 4000 37 نمبر روایت اور 39 نمبر روایت. کعب بن اشرف یہودی پیارے آقا علیہ السلام دی گستاخی کرتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام نو تکلیفاں دیندا ہے, عذاب پہنچاندا ہے. میرے پیارے آقا اعلان کرتے نے کیڑا بندہ ہے جیڑا ایندے کولو جا کے بدلہ لوے, اس گستاخ رسول نو جا کے قتل کرے. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے, کہنے لگے آقا جی تسی مینوں اجازت دے دیو میں اس کعب بن اشرف یہودی دا سر دم کر کے جدا لے کر کے آنا وا. پیارے آقا علیہ السلام نے اجازت دے دتیاں, نہ دعاواں کردے نے, کہندے نے جا محمد بن مسلمہ جا کر کے اس کعب بن اشرف کو میرا بدلہ لے لے. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول گئے, کہنے لگے مینوں تھوڑے جے قرضے دی ضرورت ہے. کعب بن اشرف یہودی کہنے لگا میرے کو اپنی عورتاں گروی رکھا دیو. محمد بن مسلمہ بولے کہ تسی ایڈے حسین و جمیل ہو تانوں عورتاں دی کی ضرورت ہے. وہ کہنے لگا یہودی بولے میرے کو اپنی اولاداں گروی رکھا دیو. صحابی بولے ایک تو وسک دے بدلے اینا قرضہ لین دے بدلے اسی اپنی اولاداں گروی رکھاواں گے, کانوں سلوک ساڑیاں اولاداں نوں تانے دیں گے کہ ایک تو وسک دے بدلے تیرے ماں پیو نے تینوں گروی رکھا دیتا. اسی اے کر سکنے ہاں, اسی اپنے ہتھیاراں نوں تیرے کول گروی رکھا دینے ہاں. انہاں کہہ کے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ چلے جاندے نے. پھر وقت طے کر کے واپس آئے نا, رات دا پہرے کعب بن اشرف یہودی نوں آواز دتی گئی گھر والی آندی ہے ادھی رات دا ویلا تسی کرو باہر نہ جایا جے. لیکن محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی آواز سے کعب بن اشرف یہودی باہر آ جاندا ہے. تے پیارے صحابی کعب بن اشرف دی گردن نوں سن تو جدا کر دیندے نے, تن تو جدا کرتے کہ پیارے آقا علیہ السلام دی خدمت کے اندر پیش کرتے ہیں. اے یہودی اوبا بھی پیارے آقا دیا گستاخیاں کرتے رہے تے اج بھی کر رہے ہیں. تے دوسرا ابو رافع یہودی اشرف نو بھی 3 ہجری دے اندر قتل کی. اے بھی پیارے آقا علیہ السلام نو تکلیفہ دیندا عذاب پہنچاندا. یہ پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ دے اندر اعلان کیتا کیڑا بندہ ایندے کولوں جا کے بدتالان ہو کھڑے ہوئے تے انہاں نے جا کے ابو رافع دی گردن نو تن تو جدا کر دیتا. اج انہاں یہودیاں دا بھی یہی حال ہونا چاہیے جنہاں نے پیارے آقا علیہ السلام دی شان دے اندر گستاخی کیتی. علماء دا تے عام معاشرے دے اندر بھی اے فتوائے تے علماء دے اقوال دلائل موجود نے. امام ابن تیمیہ, امام حنیفہ, امام احمد بن حنبل دیگر ائمہ دا اس بات تے اتفاق ہے کہ جیڑا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دے اندر گستاخی کرے او واجب القتل ہے. حتیٰ کہ جیڑا پیارے آقا نو یا کسے نبی نو
گالی دے او بھی واجب القتل ہے تے ایسے شخص دی ہرگز بھی معافی نہیں ہے ساڈا دین اسلام تے اے اندر تے او لوگ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ جڑے میرے نبی نو کہندے نے کہ اے نبی تے کن دا کچا اے نعوذ باللہ جیڑی گل کردے ہو اس پاسے لگ جاندا ہے تے اللہ تعالیٰ نے بول کے جواب دیتا اے میرے نبی جی انہاں نو کہہ دیو قل اذن خیر لکم اے جڑے کن نے اے سنن والے تہاڈے واسطے بہتر نے قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین جڑے اللہ تے ایمان لے آندے نے تے و یؤمن للمؤمنین اور مومنہ تے ایمان لے آندے نے ورحمت للذین آمنوا منکم او تہاڈے وچوں اللہ تعالیٰ انہاں دے اوتے اپنی رحمتاں نازل کردے نے والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم او لوگ جڑے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے تانو تشریح کر دے اللہ تعالیٰ نے انہاں واسطے دردناک عذاب رکھے ہے